یہ بھی ایک منجن ہے. منجن کا لفظ اردو میں ہی سمجھ میں آئے گا, بنگلہ دیش والوں کو منجن نہیں پتا کسے کہتے ہیں. منجن تو منجن نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ جو مفہوم ہے نا منجن کا, کیا کہتے ہیں لوگ بھائی ہم فقہ حنفی یا شافعی کو کیوں فالو کریں؟ کیا صحابہ شافعی تھے, حنفی تھے؟ بھائی ہم تو ان پیچھے جائیں گے, نبی تک جائیں گے. نبی اور صحابہ کس کو فالو کرتے تھے؟ ایسے لوگوں کو کہا کرو ہم مصحف عثمانی کو کیوں فالو کریں, ہم مصحف محمدی کو کیوں نہیں فالو کریں, ابو بکر کے مصحف کو کیوں نہیں فالو کریں؟ یہ معقول جواب ہوگا؟ بھائی مصحف عثمانی یہ وہی مصحف ہے جو صحابہ تابعین کا تیار کردہ ہے. صحابہ کا نے جب دیکھا کہ بہت سارے مصاحف ہیں, اختلاف ہو رہا ہے, تو سب کو ایک مصحف پہ جمع کر دیا. مرتب اس کے جمع کرنے والے چونکہ حضرت عثمان تھے, اس لیے اس مصحف کو نام کیا دے دیا گیا؟ مصحف عثمانی. ہے اس میں وہی جو پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا. ایسے ہی صحابہ جب دنیا میں پھیلے ہیں, کسی کے پاس ایک حدیث, کسی کے پاس دوسری حدیث, کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا, کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا, ہر ایک نے اپنی فہم کے مطابق فتویٰ دیا. یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا تھا ایسے. اسلامی حکومتیں وسیع ہو رہی تھیں, لہذا جیسے قرآن کو ایک مصحف میں مرتب کیا گیا, تو اسی طرح فقہ کو بھی مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی, تاکہ لوگ بے لگام نہ رہیں, کسی ایک مرتب فقہ کو فالو کریں. تو یہ کام سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا, پھر امام مالک کے شاگردوں نے, امام شافعی, امام احمد, تو ان کے شاگردوں نے مرتب کیا. بہت ساری چیزوں میں اتفاق, کچھ میں اختلاف رہ گیا. امت نے کہا اب جو اختلاف رہ گیا وہ ختم ہونا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو دلائل کی بحث ہو سکتی تھی وہ ہو گئی ہے. اب ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو, دوسرے کو بھی برحق سمجھو. یہ طریقہ 1200-1300 سال سے امت میں رائج ہے, کامیابی کے ساتھ چلا آ رہا ہے. جو اس طریقے سے ہٹے گا وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ ایک اختلاف کی آگ میں ڈالے گا, وہ ایسے اختلاف کی جنگ میں ڈالے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے. کہ یہ جو کہتے ہیں تقلید جو اختلاف سے بچاتی ہے, اگر یہ معاملہ ہوتا نا کہ سارے ائمہ کو چھوڑ کر کے صرف ایک امام کی تقلید کی جا رہی ہے, پھر یہ کہا جاتا کہ تقلید سے جو ہے نا اتفاق ہو جاتا ہے, بات تب تو سمجھ میں آتی. لیکن دعویٰ تو یہ کیا گیا نا کہ 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید جائز ہے, تو اختلاف تو اپنی جگہ پر باقی ہی رہا, کہاں اتحاد ہوا بھائی. اور یہ اختلاف صرف ایک میں نظریاتی طور پہ نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ آپ مقلدین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, باقاعدہ لڑائیاں ہوئی ہیں علماء کی. ابھی میرے پاس مطلب یہ ایک نیا پہلو ہے, انشاءاللہ آگے کبھی اسٹریم پہ اس پہ گفتگو کی جائے گی, کہ پوری کتابیں جلا دی گئیں, اپنے مسلک کے خلاف عالم کو شہر بدر کر دیا گیا, اس کے خلاف سیاسی سازشیں رچی گئی ہیں. باقاعدہ فقہا جو الگ الگ فقہی مسالک ہیں, ان فقہی مسالک کے ماننے والوں نے تو باقاعدہ لڑائیاں لڑی ہیں ایک دوسرے سے, مطلب باقاعدہ جو ہے مناظرے کیے ہیں. اور پورا جو ہماری تاریخ ہے, فقہی تاریخ, وہ تو ایسے مناظروں سے بھری پڑی ہے, خاص طور پہ حنفی شوافی کے درمیان جو فقہی اختلافات کی بنیاد پر تنازعات ہوئے. تو ایسے مناظروں سے تو ہماری پوری جو ہے نا تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو تقلید کو جس مرض کا علاج بتا رہے ہیں, وہ مرض کا علاج کہاں رہا ہے, وہ مرض تو اور زیادہ بڑھ گیا بلکہ اس کی وجہ سے. جب امت کو فقہی مذہبوں میں تقسیم کر دیا گیا, تو ان مذہبوں کا جو آپس میں اختلافات تھا, اس اختلاف کا تو اچھا پھر ایک مذہب کے ماننے والوں میں ہی دیکھ لیں آپ, کہ ایک مذہب کے ماننے والوں میں بھی اتفاق کہاں تھا. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صاحبین جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ 1/3 مسائل میں اختلاف کرتے ہیں, تو کتنے ایسے مسائل ہیں جس میں تقلید سے کوئی فائدہ ہی نہیں نکلا, کیونکہ آپس میں حنفی مذہب کے درمیان اختلافات ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ بعد میں آنے کے بعد آپ کو جو متاخر حنفی علماء ہیں, اس میں سے بہت سارے آپ کو ملیں گے کہ اسی مسئلے میں ایک امام ظفر کے قول کو کوئی راجح قرار دے رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے امام ابو یوسف کے قول کو, کوئی امام حنیفہ کے قول کو, اور کوئی امام جو ہے وہ امام محمد بن حسن الشیبانی کے قول کو. پوری حنفی صرف حنفی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں فقہ کی, تو اس میں آپ کو بہت تنازعات ملیں گے اس طرح کے. بلکہ اس پر بھی تنازع ہے کہ بھائی یہ فتویٰ امام حنیفہ سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت. یہ جو کہتے ہیں کہ اختلاف سے حل ہو جاتا ہے, اس پر خود آپ کو بہت بحث ملے گی کہ بھائی یہ فتویٰ امام حنیفہ سے ثابت ہے نہیں ثابت ہے. یا پھر امام ابو حنیفہ کے جو اصول بنائے گئے ان کے فتاوے سے, پھر ان اصولوں سے جو تفریح کی گئی, اس میں بہت اختلاف ہے کہ یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ثابت ہوتا ہے, پھر اس سے یہ تفریح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جو صارف حنفی فقہ, یہ مطلب اس طرح کی باتیں ہوا میں کہہ دینا تو آسان ہے, لیکن جو حنفی کتابوں کا بغور مطالعہ کرے گا تو اس کو تو یہ سارے اختلافات ملیں گے, کتابوں میں یہی سارے اختلافات تو درج ہوتے ہیں. اچھا پھر اور آگے آئیں, نوازل جو ہیں, نوازل میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ائمہ کا قول نہیں ہے نا, تو اس میں تو تقلید آپ کے مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے, اس میں تو اختلافات ابھی بھی باقی رہ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں فقہ اکیڈمی کی جو کتابیں ہیں, جو آل انڈیا فقہ اکیڈمی کی کتابیں, جو ان کے الگ الگ ہوتے ہیں, اس کو ہاں اس کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کے اختلافات نہیں ہیں اس میں. نوازل کے مسئلے میں کتنے اختلافات ہیں. جیسے شرابی کی طلاق کا مسئلہ آپ لے لیں, آپ فقہ اکیڈمی کی جو کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں, صاف طور پہ یہ حالانکہ یہ نوازل نہیں ہے, پر علماء 2 خانوں میں بٹے ہوئے ہیں.
दारुल हर्ब में सूद जायज है कि नहीं जायज है? हनफी बरेलवी भी अपने आप को हनफी कहते हैं और देवबंदी भी अपने आप को हनफी कहते हैं। बरेलवी कहते हैं कि दारुल हर्ब में सूद की इजाजत है, सूद खा खिलाया जा सकता है, यूट्यूब पे उनके बाकायदा फतवे मौजूद हैं। और देवबंदी उलमा कहते हैं कि नहीं, दारुल हर्ब है नहीं है, इसमें सूद नहीं हलाल होगा हिंदुस्तान के अंदर। दोनों तरह के फतवे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बैंक से सूद लेने के बारे में। बरेलवी उलमा भी अपने आप को हनफी कहते हैं, देवबंदी उलमा भी अपने आप को कहते हैं। बरेलवी उलमा की एक अच्छी खासी तादाद कहती है कि बैंकों से सूद लिया जा सकता है। वो जो दलीलें देते हैं वो भी हनफी फिक्र के उसूल के हिसाब से ही देते हैं। मतलब आप जो उठा करके बरेलवी उलमा की किताबें सूद से मुतालिक पढ़ें, जो बैंक से सूद लेने की हिल्लत के दलाइल देते हैं, वो सारे हनफी किताबों से ही देते हैं। तो आप तकलीद को जिस मर्ज का इलाज करार दे रहे हैं, वो इलाज है कहाँ? वो तो मसाइल, अच्छा वो खुला के मसाइल ले लें आप। मौलाना अशरफ अली थानवी के ज़माने में बाकायदा इख्तिलाफात हुए इस मसले को लेकर के कि भाई हनफी फिक्र में खुला के लिए गुंजाइश बहुत कम है, हनफी फिक्र में खुला के लिए असबाब बहुत कम है। और फिर मौलाना अशरफ अली थानवी ने बाकायदा मालकिया का फतवा इंपोर्ट किया। तो अगर तकलीद इख्तिलाफ के मसले का हल था तो फिर मालकिया का फतवा लेने की क्या जरूरत थी? बाकायदा अरब से मालकी उलमा के फतवे मंगवा करके फिर उसका तर्जमा करा करके उसको एक किताबी शक्ल दे करके तल्फीक की गई। बाकायदा तल्फीक का मतलब होता है दूसरे मजहब का फतवा अपने फतवे में इंपोर्ट करना, उसका तर्जमा किया गया। अलहीलतुन नाजिज़ा लिलहीलतिल आजिज़ा जो मौलाना शरीफ थानवी की बहुत मारूफ मशहूर किताब है, उसका मौजू यही है। नवाजिल में उसका फैसला मौजू यही करना है। तो और मुश्किल है। हाँ, बनिस्बत उस उन पर फिर मसाइल इख्तिलाफ के भी हुआ। जिसमें हाँ, नसूस मौजूद है। और उस पर इख्तिलाफ भी हुआ, उस पर इख्तिलाफ भी हुआ। मौलाना अशरफ अली थानवी ने जो लिखा उस पर बहुत इख्तिलाफ भी हुआ। उन्होंने कुछ असबाब बढ़ाए, फिर काजी मुजाहिदुल इस्लाम ने कुछ असबाब बढ़ाए। तो आप तकलीद को जिस मर्ज का इलाज बता रहे हैं, ऊपर से नीचे तक तो वो इलाज है ही नहीं। और ये एक दिलचस्प मौजू है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली स्ट्रीम में मैं कुछ मतलब अभी हवाले याद नहीं आ रहे, वरना मुझको पता है कि बाकायदा उलमा की लाइब्रेरियां जलाई गई हैं, उनको निकाला गया है, उनको उनके शहर से शहर बदर किए गए हैं इनकी तकलीद की वजह से। हमारी पूरी तारीख इससे भरी हुई है। तो ये जो बताते हैं ना कि ये सब आज भी अगर यहाँ बारकल्लाह फीक। अहले हदीसों की जगह हाँ शवाफे इनके मुकाबले में रहे या कोई दूसरे मसलक के रहे हाँ और सीट भर रहे हो इनकी, यानी इनको लगे कि हाँ मतलब ये हमारी सीट भरेंगे, अभी देखिए कैसा हाँ। इख्तिलाफ है। अरे भाई अभी भी जिन इलाकों में शवाफे हैं और हनाफ दोनों हैं, वहां पर बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ होता है। मैं मुंबई की एक मस्जिद में जानता हूँ ना कि यहाँ पर इख्तिलाफ होते हैं बहुत सारे। ये जो माहिन दरगाह की मस्जिद है, यहाँ पर हनफी शाफी मसला चलता है, हनफी शाफी मसला चलता है बहुत सारे मसाइल में। बहुत सारे गांव जहाँ पे हनफी शाफी दोनों है, वो वहां पे बहुत लतीफा सारे है मसाइल ना होते हैं। कि हाँ मेरे इमाम जब तक जिंदा थे तुम्हारे इमाम को पैदा होने की जरूरत नहीं हुई, और वो कहते हैं मेरे इमाम ने जैसे इंतकाल कर गए तैसे जो है तुम्हारे पैदा हुए, जैसे तुम्हारे इमाम भाग गए, जैसे हमारे इमाम पैदा हुए तैसे तुम्हारे इमाम भाग गए, मर गए। तो ये सब क्या है मतलब? अच्छा, ये लोग यही लोग तो है ना जो बार बार ये दलील पेश करते हैं इख्तिलाफ उम्मती रहमा। हाँ, तो आप इत्तेहाद को दलील कैसे बना रहे हैं जबकि आप कह रहे हैं कि इख्तिलाफ रहमत भी होता है? हालांकि ये हदीस साबित नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हजरात बार बार इसको बतौर दलील पेश करते हैं, तो हम फिर उनसे पूछेंगे कि भाई आप तो कहते हैं कि इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, फिर ये आप तकलीद के हक में इत्तेहाद की दलील कैसे लेकर के आ रहे हैं जबकि इख्तिलाफ मुस्तासन है आपके यहाँ पर? तो अब इस तकलीद के अंदर भी तकलीद क्यों जारी है? ऐसा क्यों है कि जब सुलूक के मसाइल आते हैं, तज़किया के मसाइल आते हैं, इस्लाह नफ्स के मामलात आते हैं, तो आप में से कोई चिश्ती होता है, सिलसिले चिश्तिया का पैरू होता है, उसे बैअत होता है, कोई सिलसिले सहरवर्दिया से बैअत होता है, कोई सिलसिले नक्शबंदिया से बैअत होता है, कोई सिलसिले कादरिया से बैअत होता है। ऐसा क्यों है? जब एक बार आपने तकलीद कर ली तो क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तज़किया और इस्लाह की चीज मौजूद नहीं थी? क्या उसमें उनकी रहनुमाई नहीं है? अकायद में आपका मसलक अलग है, आप अकायद में अशारी हैं, मातुरीदी हैं, तो क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा मुंज़बित नहीं हो सका? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा क्या था वो मालूम नहीं हो सका, उसका एहतमाम नहीं किया गया। आप क्यों अशारी हैं, क्यों मातुरीदी हैं? अकायद के मसले में, तज़किया में आप क्यों जो है सरवर्दी चिश्ती कादरी हैं? मसाइल में, फुरुआते फ़िक़हिया में आप क्यों हनफी हैं? सवाल है आपसे। आप जब एक इमाम के मुक़ल्लिद हैं तो यहाँ तो कई इम्मा हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि आप इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं? तो एक तकलीद का जो आपका दावा है, इसने खुद आपके अमल ने और आपके नजरिए ने खुद इस दावे की बुनियाद हिला दी कि एक सुकून तकलीफ देती है, एक रास्ता तकलीफ देती है, एक सुई देती है, इंतशार बहुत है। सुलूक में आप चिश्ती, और सिर्फ चिश्ती नहीं, कोई सहरवर्दी, कोई नक्शबंदी, कोई कादरी है, अकायद में अशरी है, मातुरीदी है, मसाइल में हनफी है, और भी इसके अलावा है मशरबन और मसलकन और मज़हबन, पता नहीं क्या क्या बाज़ दफ़ा लिखा जाता है। एक चीज़ है, इसीलिए अल्लामा अब्दुल हई लखनवी ने एक बात लिखी है
کہ وَكَمْ مِنْ حَنْفِيٌّ فَرْعًا مُرْجِيٌّ أَوْ زَيْدِيٌّ أَصْلًا وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَنْفِيَّةُ لَهَا فُرُوعٌ بِاخْتِلَافِ الْعَقِيدَةِ فَمِنْهُمُ الشِّيَّعُ وَمِنْهُمُ الْمُعْتَزِلَةُ وَمِنْهُمُ الْمُرْجِئَةُ کہ کتنے حنفی ہیں جو فروعات فقہ میں حنفی ہیں لیکن ان کی اصل زیدی یا مرجی ہے. اور خلاصے کی بات یہ ہے کہ حنفیہ جو ہیں ان کی کئی شاخیں ہیں عقیدہ کے اختلاف کی وجہ سے. تو حنفی ہو کر کے بعض ان میں شیعہ ہیں، بعض معتزلہ ہیں، بعض مرجیہ ہیں. یعنی یہاں جو محل شاہد ہے وہ کسی فرقے کی طرف یا کسی ضلال کی طرف منسوب کرنا مقصود نہیں ہے. جو اصل بات محل شاہد ہے وہ یہ کہ حنفی ہو کر کے بھی، مقلد ہو کر کے بھی جو تقلید کا اصل مقصود ہے اس مقصود کو پیش نظر رکھ کر کے بھی آپ منتشر ہیں. تقلید کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ پھر کیا فائدہ ہوا تقلید کا؟ سوال اس بات کا ہے کہ اگر تقلید انتشار سے بچاتی ہے تو یہ آپ کا عقائد میں شدید اختلاف کیوں جب تقلید اختلاف سے بچاتی ہے؟ ہندوستان میں فقہ حنفی ہی کے ماننے والے ایک کم سے کم دو مشہور طبقے ہیں، ایک دیوبندی ہیں اور ایک بریلوی ہیں. جماعت اسلامی بھی اصلاً احناف ہی سے نکلے ہوئے ہیں، اصلاً احناف ہی سے نکلے ہوئے ہیں، اور بھی بعض طبقے ہیں جو احناف ہی سے نکلے ہوئے ہیں. تو یعنی جماعت اسلامی اور اخوانیوں کا جو طبقہ ہے ان کی بنیاد بھی اصل اور ان کی اٹھان بھی اصل جو ہے فقہ حنفی پہ ہے، بلکہ وہ تمام فروعات فقہیہ میں فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں. اور البتہ جو ہے حکومتوں کا جب مسئلہ آتا ہے اور کیا نام سے سیاسی جو مسائل آتے ہیں تو ان میں یہ احناف کی روش سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض اجماعی مسائل میں. لیکن جب فروعات فقہ کی بات آتی ہے تو یہ فقہ حنفی کے پیروکار ہیں اصلاً. تو یہ بھی سمجھیے انہی کا حصہ ہیں. دیوبندی اور بریلوی دونوں فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، دونوں مقلد ہیں، دونوں تقلید کو مانتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. کہاں تقلید نے بچایا بھائی آپ کو انتشار سے اور اختلاف سے؟ پھر دیوبندی حضرات جو ہیں ان میں کچھ لوگ حیاتی ہیں اور کچھ مماتی ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیات ہیں کہ آپ کی وفات ہوئی ہے، اس مسئلے میں حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا نہیں ہے. دیوبندیوں میں ایک اختلاف ہے، تو حیاتی دیوبندی اور مماتی دیوبندی. پھر اور بھی طبقے ہیں اور ایک دوسرے کے قطعی مخالف ہیں. بریلویوں میں بھی کچھ صلح کلی ہیں، کچھ صلح کلی نہیں ہے اور ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں. کہاں تقلید نے آپ کو انتشار سے اور اختلاف سے بچایا؟ تقلید شخصی، پھر تقلید شخصی آپ کیا ہے ہی کہاں؟ اس سے پہلے ہم کئی بات کر چکے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو وہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک اجتماعی جو ہے موقف کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. ایک پورا جو سلسلہ ہے فقہا کا، متقدمین و متاخرین کا، پھر ان کی تقلید آپ کر رہے ہوتے ہیں. پھر تقلید شخصی کی جو اصل اور حقیقی بنیاد ہے وہ باقی کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. اور اگر آپ کی یہ بنیاد باقی نہیں رہ جاتی ہے اور آپ کو بھی اختلاف اور انتشار سے بچنے کے لیے مفتہ بہی مسئلہ اور غیر مفتہ بہی مسئلہ پیش کرنا پڑتا ہے، ظاہر الروایہ غیر ظاہر الروایہ پیش کرنا پڑتا ہے، تو بھائی پھر قرآن و سنت سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سمجھنا اور تمام لوگوں سے استفادہ کرنا اور اصولوں والی شاہراہ پر چلنے میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اس بنیاد کے پہلو میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں کہ جب ہم تقلید کو نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی متعین شاہراہ پر چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم سے مقید کرتے ہیں، اور جو اصول و ضوابط سلف صالحین نے کتاب و سنت کے سمجھنے کے، سمجھانے کے، عمل کرنے کے، عقائد میں، مسائل میں، تزکیہ اور سلوک میں متعین کیے ہیں، انہی پر ہم عمل کرتے ہیں اور انہی کو لے کے چلتے ہیں، اور انہی پر تمام لوگوں کو تولتے ہیں، اپنی شخصیات کو بھی اور اپنے مسائل و نظریات کو. اچھا، اس موقع پہ ان کے ایک بہانہ ہے، یہ بہت چوچلے بازی کرتے ہیں لوگ مقلدین. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ مدون نہیں ہے، ان کے فتاوی مدون نہیں ہے. یا ہم جب کہتے ہیں نا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے، کہتے ہیں ان کے فتاوی مدون نہیں. ٹھیک ہے، کسی زمانے میں تھا، اکٹھا نہیں ہے. کسی زمانے میں تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوی بھی مدون نہیں تھے. کسی زمانے میں تو امام صاحب کے بھی تو فتاوی ایک جگہ نہیں تھے نا. تو آج کے دور میں تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے سارے فتاوی ایک ساتھ جمع کر دیے گئے بھائی، آثار صحابہ جمع کر دیے گئے، کتابیں اب یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے فتاوی مدون نہیں. اب مدون ہو چکے ہیں، اب یکجا کر دیے گئے ہیں. جتنے بھی مفتیان صحابہ تھے، فتویٰ دینے والے صحابہ تھے، آج ان سارے فتاووں کو اکٹھا کر دیا گیا. اس لیے آج تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان صحابہ کرام کے فتاوی ریکارڈ میں نہیں ہے. تو اگر بڑا کی وجہ سے تقلید آپ کو کرنی ہے تو آپ کو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنی چاہیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنی چاہیے، خلفائے اربعہ، یہ بھی چاروں خلیفہ، وہاں بھی 4 کی گنتی ہے، ان چاروں میں سے کم سے کم کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں. لیکن آپ نے صحابہ کرام کیوں چھوڑ دیا؟ آپ مثال دیتے ہو کہ بڑی مسجد ہے اس لیے ہم یہاں نماز پڑھتا ہے، تو جو سب سے بڑے عالم صحابہ ہیں
आप उनकी तकलीद करो ना, उनकी तकलीद आपने क्यों छोड़ दिया? देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कई मरतबा उनके जो सवालात होते हैं, उनकी जो दलीलें होती हैं, उसका जवाब दिया गया है, वो सुन भी चुके हैं। एक बार उन्होंने जिक्र भी किया कि इंडिया के ये आलिमों ने ये जवाब दिया, लेकिन उनके अंदर भी जो मसलक परस्ती जो इतनी भरी हुई है ना कि वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखें, उन्होंने जो दलील दी उसका इससे बेहतरीन जवाब कहाँ मिलेगा कि इंतशार से बचने के लिए करें, जबकि इनके अंदर खुद इंतशार फैला हुआ है ना। तो i+TV इख्तिलाफ का हल, इस चैनल का जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया, आप वहाँ से इस चैनल की वीडियो देख सकते हैं।